السلام علیکم. ویلکم ٹو دا وائس آف ہیرو. آج ہم آپ کو وائس آف ہیرو میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم آواز بنے ہیں جس شہید کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ایک عظیم عاشق رسول، ایک شہید اسلام. آج ہم بات کریں گے غازی علم دین شہید کی. تو غازی علم دین شہید کی جو زندگی اور اس کے کارنامے پاکستان کی تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں. علم دین شہید ایک عام نوجوان تھا، لیکن اب اس کا جو دل تھا اور محبت رسول کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں وہ عظیم مقام حاصل کر گئے تھے. غازی علم دین شہید 4 دسمبر 1908 کو لاہور کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے جو والد تھے ان کے والد کا اسم گرامی جو تھا وہ تلامن تھا، جو ایک لکڑی کا کام کرنے والا ایک بڑھائی تھا. غازی علم دین شہید زیادہ تعلیم تو حاصل نہ کر سکے، لیکن ان کا ایمان اور اپنے نبی سے محبت اور دین سے محبت ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو تھا. 1923 میں ایک ہندو جس کا نام تھا راجپال، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ خاکے لکھے اور ایک کتاب شائع کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی. اس کتاب کی اشاعت سے ہندوستان بھر کے مسلمان، برصغیر کے مسلمان اور تمام دنیا کے جو مسلمان تھے وہ شدید غم و غصے میں آ گئے. علماء اور رہنماؤں نے کوشش کی کہ وہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکیں، لیکن برٹش راج اور برٹش اور ہندوؤں کے گٹھ جوڑ نے اس بات کو مشکل اور ناممکن کر دیا. برصغیر کے اور دوسرے مسلمانوں کی طرح شہید علم دین غازی بھی اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ رجپال کو سزا دیں گے، اور ان کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا. وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تحت 6 اپریل 1929 کو لاہور میں راجپال کے دفتر پہنچے اور اسے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد جب غازی علم دین کو یقین ہو گیا کہ جو راجپال ہیں وہ جہنم نصیب ہو چکا ہے، تو اس نے خود اپنی گرفتاری دے دی اور ان پر برطانیہ نے مقدمہ چلایا. اور ان کے وکیل محمد علی جناح تھے جو بعد میں پاکستان کے بانی بھی بنے. جناح نے علم دین کی وکالت بھرپور طریقے سے کی، لیکن علم دین نے قتل کا اعتراف کر لیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا یہ اقدام دین اسلام کی حفاظت اور رسول اللہ کی شان کی خاطر ہے. علم دین شہید کو 31 اکتوبر 1929 کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. ان کی پھانسی کے دن کو مسلمانوں نے غم و غصے اور عقیدت کے ساتھ منایا. لاہور میں ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے شرکت کی اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی موجودگی میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی. غازی علم دین شہید کا مقام، غازی علم دین شہید مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. ان کا یہ قدم مسلمانوں کے جذبات کا عکاس تھا اور ان کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی ایک عظیم مثال بن گئی. آج بھی پاکستان میں غازی علم دین شہید کی قربانی کو لوگ عقیدت سے، پیار سے اور محبت سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے مزار پر لوگ اور ان کے عقیدت مند جاتے ہیں اور ان پر فاتحہ خوانی پڑھتے ہیں اور اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں. غازی علم دین شہید کی شہادت نے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی اور انہیں اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا حوصلہ دیا. غازی علم دین شہید کی اس قربانی نے برصغیر کے مسلمانوں کو اپنی شناخت اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے کا پیغام. اگر ہم ساری چیزوں کو سمرائز کریں، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں اور اس کا کنکلوژن نکالیں، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ غازی علم دین شہید تاریخ اسلام کا ایک عظیم شہید قرار پایا، اور غازی علم دین شہید کا نام تاریخ میں سنہری اور حروف میں لکھا جائے گا. ان کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ لازمی قرار دی گئی، اور اس کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور دی کی قربانی
ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک ان کی یہ قربانی سربلند رہے گی. اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخ ہیں ان سب کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول اور اس کی شان کے لیے تا قیامت تک یہ ایک مثال زندہ رہے گی. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.